الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان پر وہ زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے بنایا تاکہ اسے آزمائیں، پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں انسان کو اس کی حیثیت بتا رہا ہے کہ اے انسان، تیری حیثیت کیا ہے، تیری بساط کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے کہ تجھے ہم نے ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے جس کا نام بھی قابل ذکر نہیں ہوتا، جس کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جاتا. ایسے گندے قطرے سے ہم نے تجھے وجود بخشا ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بنایا ہی، تمہاری اصل ہی وہ ہے کہ تم گندے قطرے سے بنے ہو. جب تمہاری اصل ہی ایک گندا قطرہ ہے تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کسی چیز پر تکبر کرے اور گردن اونچی کر چلے یا ایڑی مار کے چلے تو یہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کی ابتدا گندگی سے ہے اور انسان کا اخیر بھی گندگی پر ختم ہوتا ہے. انسان کی ساری زندگی پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک انسان ایک گندگی کا پتلا ہے. وہ کس طرح؟ جب انسان کا وجود نہیں تھا تو وہ ایک نطفے کی شکل میں تھا. پھر اس نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت وجود دیا، اور پھر اس کے بعد انسان کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس کے پیٹ میں مستقل گندگی بھری ہوئی ہے. وہ سانس لینا شروع کرنے سے لے کر اپنی سانس بند کرنے تک گندگی کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، اور جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو 10 گھنٹے میت کو رکھ دیا جائے تو وہ سڑنے لگتی ہے. تو انسان کی ابتدا بھی گندگی ہے اور انسان کا وجود بھی گندگی سے جڑا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جسم بھی گندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اگر دفنانے کے بعد 2 دن کے بعد قبر کھود کے دیکھی جائے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں. یہ تو انسان کی حیثیت اور اس کا وجود ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنی حیثیت کو کبھی مت بھولنا. یہ جو خوبصورت انسان تمہیں نظر آتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے.
یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیا. تو اصلاً ہونا کیا چاہیے؟ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ نے 2 راستے بتا دیے ہیں. یا تو شکر گزار بنو اور عاجزی اختیار کرو، یا ناشکرے بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اختیار کرو. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوبصورت دیے ہوئے جسم کا شکر ادا کرو گے، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم اس کے مقرب بندے بن جاؤ گے. اور اگر خدا نخواستہ تم نے ناشکری کی، عجب اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے، سینہ تان کے چلنے لگے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے تو یہ اس کی نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و جائیداد دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. وہ جب جس کو چاہے عطا کر دے اور جب جس سے چاہے چھین لے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں انسان کو اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. بہت بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا دولت دی، لیکن اس کی ناقدری کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھین بھی دیا. بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، انہوں نے اپنے علم پر تکبر کیا تو اللہ نے ان کا علم سلب کر دیا. دنیاوی لوگوں کے بھی ایسے معاملات ہیں کہ تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و تاراش کر دیا. تو علم دین سیکھنے والوں کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے عجب اور تکبر اختیار کیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اس لیے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو کوئی اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و تاراش کر دے. یہ اللہ کا قانون ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا، ایک واقعہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ ایک بہت مالدار شخص رہا کرتا تھا. وہ اتنا مالدار تھا، اتنی زمین و جائیداد تھی کہ اس کی زمین میں کئی اسٹیشن تھے. یعنی ریل اس جگہ سے چلتی اور اگلے اسٹیشن پہ رکتی تو یہ 2 اسٹیشن بھی اسی کی جگہ میں تھے. ایسے کئی اسٹیشن اس کی جگہ میں تھے. اتنا مالدار، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی. ایک مرتبہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک چوراہے پر کھڑا تھا. اس کا ایک دوست جو بہت غریب تھا وہ اپنے حالات سناتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی بڑی تنگی ہے کہ گزارے کے لیے سامان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے لے کے آؤں اور کیسے گزارا کروں. جب اس مالدار کے سامنے اس نے یہ بات کی تو وہ عجب اور تکبر میں آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں تو ایسا ہوں کہ میری 40 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ خرچ کہاں کروں، تم سوچتے ہو کہ کماؤ کہاں سے، میں سوچتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پر، میرے پاس تو اتنا سب کچھ ہے. یہ عجب اور یہ تکبر اللہ کو برا لگ گیا. اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. آگے فرماتے ہیں کہ کیا واقعات پیش آیا اس کے ساتھ کہ کچھ یوں ہوا کہ اس کو بیماریاں لاحق ہو گئیں، وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، اور کچھ ہی مہینے گزرے، 2-3 مہینے کا وقت گزرا کہ اس کو موت واقع ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا تھا جو اس کی ساری جائیداد کا مالک بن بیٹھا، اور کیونکہ کم عمر تھا، 17 سال کی عمر تھی، تو جیسے اس کو لوگ ملے، کیونکہ پیسہ اور دولت اور جائیداد دیکھ کر ہر کوئی پیچھے چل دیتا ہے، تو جیسے اس کو لوگ ملے، جیسا ماحول ملا، وہ ان کے ساتھ جڑ گیا اور عیاشی میں لگ گیا، اپنا پیسہ اڑانے لگا، شراب میں لگ گیا، زنا میں لگ گیا، عیاشی کرنے لگا.
جب شوق زیادہ بڑھ گئے تو پھر کیا ہوا؟ بیلنس ختم ہو گیا، جائیدادیں بکنی شروع ہو گئی، لیکن اس کے شوق کم ہونے کو نہیں تھے، وہ اور بڑھنے پہ تھے۔ غلط چیز کی لت آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ کچھ نے اس کو راستہ دکھا دیا کہ کلب جاؤ، پب جاؤ، باہر ملکوں میں گھومو، زندگی اسی کا نام ہے۔ وہ ان چکروں میں پڑ کر اپنی دولت کو خرچ کرنے لگا، بے دریغ خرچ کرنے لگا۔ جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی اپنی اس زمین میں سے بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ چنانچہ مستقل عیاشی کی وجہ سے، مستقل غلط کاموں کی وجہ سے، مستقل برائیاں کرنے کی وجہ سے اس کو بھی بیماریوں نے گھیر لیا، وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار بن گیا۔ اب اپنے علاج معالجے میں پیسہ خرچ کرتا، اب اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے کیونکہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے، اس کی تمام جائیداد ختم ہو گئی۔ صرف بچا تو اس کے پاس اس کا ایک ذاتی گھر بچا، لیکن اس کی خواہشات کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس نے اس گھر کو بھی بیچا اور اپنی خواہشات کے پیچھے تباہ کر دیا۔ چند ہی سال میں یہ وقت آیا کہ وہ بھیک مانگنے لگا، اور وہ بھیک اسی شہر کے اسی چوراہے پر کھڑے ہو کے مانگتا تھا جہاں اس کے باپ نے تکبر والی بات کی تھی، بڑی بات کی تھی۔ اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر وہ کٹورا لے کے بھیک مانگتا تھا۔ تکبر کا ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناگوار ہے۔ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال بھی کرو، اس کو خوب خرچ بھی کرو، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہیں روکتا، لیکن تکبر اور عجب سے بچتے رہنا۔ جہاں تکبر اور عجب آ گیا اور جہاں دکھاوا آ گیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات کی بات ہوئی کہ ایک مالدار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو اصحاب تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواریین کا لقب دیا، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھی ہیں اور اتنے قریب ہیں، ایک نبی کے ساتھی ہیں۔ ایک سفر میں آپ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک ڈاکو رہا کرتا تھا۔ اس ڈاکو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل پر اثر ہوا، کیونکہ وہ نبی تھے، اس کے دل پر اثر ہوا اور اس نے اللہ سے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جڑ گیا۔ جو حواریین، جو ان کے اصحاب ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان اصحاب میں سے ایک صحاب کے دل میں اس کے خلاف اپنے اعمال پر عجب آیا، اور انہوں نے الفاظ کو ادا نہیں کیے، انہوں نے صرف اس کی طرف دیکھ کر منہ بنایا اور اس طریقے کا انداز اختیار کیا کہ آواز نکالی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ڈاکو، یہ ڈکیت، یہ چور اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کچھ نہیں۔ یہ تکبر اور یہ عجب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا برا لگا، اتنا برا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم بھیجا کہ تمہارے پیچھے دو لوگ چل رہے ہیں، ایک وہ ہے جو ڈاکو اور چور ہے، اس سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا ہے تم اب نئی زندگی شروع کرو، اللہ نے تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی۔ اور ایک شخص چل رہا ہے جو نیک ہے، اس سے کہو کہ تم بھی نئی زندگی شروع کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری تمام نیکیوں کو رد کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ عجب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، اگر یہ لگ جائے تو یہ دین بھی تباہ کر دیتی ہے اور دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تکبر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے نیکوں کو بھی تکبر نے پکڑ لیا، اور جو دنیا دار ہیں، جو صحیح راستے پر نہیں ہیں، ان کو بھی تکبر نے پکڑ لیا۔ وہ کس طریقے سے؟ نیک لوگوں کو تو تکبر نے اس طریقے سے جکڑا
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ہم سے بڑا روزے دار کوئی نہیں، ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، ہم سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں. یہ سمجھ کر وہ دنیا دار کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ نیکوں کے پاس یہ تکبر آیا. اور ہر زمانے میں نیک لوگوں کو اللہ نے مال کم دیا ہے. بہت کم ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دیا اور نیکی بھی دی، دینداری بھی دی. اکثر و بیشتر مال دنیا داروں کو اللہ نے دیا ہے. نیک لوگ ہمیشہ آزمائش میں رہے. تو جب دنیا داروں کے پاس مال ہے، ان کے پاس دنیا کی عیش و آرام ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، تو ان کو کس تکبر نے گھیرا؟ ان کو اس تکبر نے گھیرا کہ یہ تو مولانا صاحب ہے، یہ مسجد میں وقت گزارنے والا، یہ مدرسوں میں وقت گزارنے والا، یہ جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ، ان کا ہم سے کیا مقابلہ؟ تو دنیا داروں نے نیکوں کو اس طریقے سے کمزور سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، متکبر ہو گئے. جب دونوں طرف سے یہ نقصان ہوا تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوا؟ اس بیماری کی وجہ سے دیندار لوگ دنیا داروں سے کٹ گئے، دین پہنچانا چھوڑ دیا. جب ان سے رابطہ ہی نہیں، جب ان سے تعلق ہی نہیں، تو ان کو کیا دین سمجھائیں گے؟ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اور شیطان نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ ان کی دنیا الگ کر دی اور ان کی دنیا الگ کر دی. ان کو ان سے متنفر کر دیا اور ان کو ان سے متنفر کر دیا. یہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے ہوا ہے. اگر عاجزی اختیار کی جائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھا جائے، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے علم پہ ناز کرتا ہے، اپنے عمل پہ ناز کرتا ہے، یا اپنی اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پہ ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، عجب اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے. جب ایک دوسرے سے ایسا رشتہ بن گیا تو دنیا دار دینداروں سے کٹ گئے اور دیندار دنیا داروں سے کٹ گئے. نہ ان تک دین کی بات پہنچی، نہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے، نہ ان تک رسول اللہ کی سنتوں کو پہنچا سکے، نہ ان کو دینی ماحول دے سکے، اور نہ دنیا دار اپنے عجب کی وجہ سے ان سے جڑ سکے. انہوں نے ان کو بڑا ہی سمجھا نہیں، انہوں نے دینداروں کو چھوٹا سمجھا، انہوں نے دینداروں کو کمزور سمجھا. نہ وہ جڑ پائے نہ یہ جڑ پائے. اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اور یہ صرف ایک بیماری تکبر کی وجہ سے ہوا. اس لیے تکبر کی بلا سے خود کو بچانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ نہیں کہ اگر مالدار ہو تو غریب کو ذلیل کر دیا جائے، اگر مالدار ہے تو غریب کو اپنے برتن میں کھانا نہ کھلایا جائے. نوکروں کے ساتھ کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کے نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے؟ کیا جینے کا حق ایک مالدار کو ہے، ایک غریب کو نہیں ہے؟ جیسے تمہارے احساسات ہیں ویسے یہ غریب کا بھی احساس ہے. کیا ہوا اگر اللہ نے اس کو مال کم دیا ہے؟ اگر تم عجب اختیار کرو گے، اگر تکبر اختیار کرو گے، تو جیسے ابھی میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے اس نے تم کو مال دیا ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ راتوں رات تم سے مال چھین بھی سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بندے کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے، اور اللہ نے جو مال دیا ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی تکبر سے بچائے اور عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.